السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج 3 جمعہ کے بعد پھر سے وہ موضوع دوسرا جمعہ لیا جا رہا ہے۔ میرا آج کے جمعہ کا جو موضوع ہے قرآن اور مسلمان، اور مسلمان نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ گزشتہ 3 جمعہ پہلے میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کا حق کیا ہے، قرآن کے حقوق کیا ہیں، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن کچھ چیزیں رہتی تھی، اس وجہ سے ایک دوسرا جمعہ لینا، اس موضوع کو لے کر بیان کرنا میں ضروری سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 11واں پارہ ہے اور 11واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ترجمہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اور اس آیت میں اگر ہم غور کریں گے کہ یا ایہا الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے یہ اس آیت میں، اور یہاں پر یا ایہا الناس سے مراد صرف مسلمان ایمان والے نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت ہے۔ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ یا ایہا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، تمہارے رب کے طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے انسانوں کے لیے ہو یا پھر مسلمانوں ایمان والوں کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی چیزیں ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں پر علماء کرام چند چیزیں مثال دے کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی مثالوں کو آج ہم لے کر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ دنیاوی جو بھی چیزیں ہیں، دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، کوئی ایک مشین بناتے ہیں، کوئی ایک موٹر بناتے ہیں، 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، کوئی بھی ایک دنیا کی ایک چیز بناتے ہیں تو اس چیز کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے، ایک کتاب، ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے مختصر طور پر، اور اس کتاب میں لکھا جاتا ہے کہ اس مشین کو اس طرح چلایا جائے، اس مشین کو اس طرح یوز کیا جائے، اور اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں ہم تمام پڑھ کر اس مشین کو کس طرح چلانا ہے، جب خراب ہو جائے تو کس طرح کرنا ہے، اس کی صاف صفائی وغیرہ، یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں، ہمیں اس مشین کے ساتھ وہ بکلیٹ مل جاتی ہے، وہ کتاب مل جاتی ہے۔ ہم غور کریں اور سوچیں، یہاں پر جب ایک انسان کوئی ایک مشین بناتا ہے تو مشین کو کس طرح چلانا ہے، اس کے ساتھ ایک کتاب بھیجتا ہے، ایک کاغذ بھیجتا ہے۔ تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، کیا ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم بغیر کسی مقصد کے پیدا ہوئے ہیں؟
بغیر کسی کوئی کام کے، اسی طرح جس طرح جانور پیدا ہو کر مر جاتے ہیں، اسی طرح کیا انسان بھی بے مقصد پیدا ہو کر مرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ایک مشین کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا تو وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی، چاہے وہ زبور، انجیل، توریت کے شکل میں ہو یا پھر دیگر صحیفوں کے شکل میں ہو۔ لیکن جب امت محمدی کی جب بات آتی ہے، جب اللہ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تو اس رسول کے بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب بھی بھیجی جس کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ آج ہمیں کوئی اگر مشین چلانا ہے تو ہم اس کتاب سے رہبری حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اے انسانوں، اے لوگوں، اے ایمان والو، اگر تم اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید جیسی عظیم کتاب، اس کی جیسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ہم یہ سوچیں کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، گناہوں سے کس طرح بچنا ہے، حلال و حرام کا فرق، صحیح و غلط کا فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیے ہیں۔ لیکن ہم غافل انسان اتنے غافل ہیں کہ قرآن کو ہم جزدان میں لپیٹ کر، پیٹی میں رکھ کر ایسے اونچے مقام پر رکھتے ہیں جہاں پر کسی کا ہاتھ بھی نہیں جاتا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ادب کا مقام ہے۔ نہیں، قرآن وہ چیز وہاں پر رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کو کھولو، عربی عبارت کے ساتھ پڑھو، عربی عبارت سمجھ میں آئی تو ٹھیک، عربی عبارت اگر سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کا پیغام ہے، یاد رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چومنا، اس کو خوشبو لگانا، اس کو اچھے جزدان میں رکھنا، اونچے مقام پر رکھنا، ہم نے قرآن کا ادب یہ سمجھا ہے۔ نہیں، قرآن کا ادب یہ نہیں ہے، قرآن کا حق یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کو کھولو، اس کو سمجھو اور زندگی قرآن کریم فرقان حمید کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی مشین بھی اگر ہم خریدتے ہیں، آن لائن آرڈر کرتے ہیں، اس کے ساتھ آتی ہے تو پہلے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں کہ مشین کے متعلق کیا کیا لکھا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا، بے مقصد تو نہیں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب بھیج دیا ہے، بس ہم اس کو کھول کر نہیں پڑھتے، بس ہم اس کو کھول کر نہیں پڑھتے، ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہم عذر پیش کرتے ہیں، یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن کسی بھی طرح کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی عبارت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو اتارا ہے، تو اللہ کے نیک بندوں نے، علماء نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے، قرآن کی تفسیر بھی کی ہے، قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے، قرآن کی تفسیر بھی کیا ہے۔ جب ہمارے پاس قرآن کا ترجمہ آ گیا، اس کی تفسیر آ گئی، ہم اب کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ پیش نہیں کر سکتے کہ اے باری تعالیٰ مجھے عربی زبان نہیں آتی تھی، مجھے عربی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس وجہ سے میں نے قرآن کے احکامات کو نہیں سمجھا۔ نہیں، کہ قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے، قرآن کی تفسیر بھی کی ہے، یہ ہمارے لیے علماء کرام نے آسانی پیدا فرمائی ہے، تو اس آسانی سے اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حافظ صاحب ترجمہ اور تفسیر میں کیا فرق ہے؟ جب یہ 3 جمعہ پہلے بیان ہوا تھا تو کسی ایک حضرت نے مجھ سے سوال کیا کہ ترجمہ اور تفسیر میں کیا فرق ہے؟ ترجمہ اس کو بولا جاتا ہے معنی، میننگ، ٹرانسلیٹ، یعنی ایک آیت لکھی گئی ہے اور اس کے نیچے ترجمہ ہے، اس کی میننگ ہے، ٹرانسلیٹ اس کو کیا گیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ۔ اور تفسیر اس کو کہتے ہیں کہ یہ آیت کیوں اتری، یہ آیت کب اتری، یہ آیت کس وجہ سے اتری، کیا اس آیت کا شان نزول اب بھی باقی ہے، اگر یہ آیت اتری ہے تو اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے، اس کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ چاہے تو آپ کو وہ ایک جلد میں بھی مل جائے گی، شارٹ میں اگر تفسیر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے تو آپ کو 5 جلدوں میں بھی مل جائے گی، چاہے تو آپ کے 30 پارے ہیں تو 30 جلدوں میں بھی وہ تفسیر مل جائے گی۔ بڑی سے بڑی بھی تفسیر علماء کرام نے کی ہے، اور مختصر طور پر
پر بھی علماء کرام نے اس کی تفسیر کی ہے۔ تو ترجمہ اور تفسیر کا یہ فرق ہے، یاد رکھیں کہ ترجمہ اس کو کہتے ہیں میننگ، اور تفسیر اس کو ڈیٹیل میں، جس کو شرح جو کہتے ہیں، ڈیٹیل میں اس کو جو بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کیوں اتری، کب اتری، کس وجہ سے اتری، کہ اس آیت کا ابھی حکم باقی ہے یا پھر آیت یہ منسوخ ہو چکی ہے، یہ تمام چیزیں تفسیر میں آتی ہیں۔ تو ہمیں ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے اور تفسیر بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو علماء کرام سے رابطہ بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہماری طبیعت خراب ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر ہمیں گھر باندھنا ہے تو ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اگر ہمیں کپڑا سینا ہے تو ہم ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، کوئی بھی کام ہو ہم اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا جو معاملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ مفتیان اعظام، علماء اعظام، عالم دین، قرآن کا علم رکھنے والوں کے پاس جا کر آپ رہبری حاصل کریں۔ ہم کرتے ہیں نا کہ اپنے بچے کو مہنگی سے مہنگی ٹیوشنیں لگاتے ہیں، اچھے سے اچھے ٹاپک اگر ہے تو اچھے سے اچھا ٹیچر اس کو لگا کر ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارا بچہ کسی عالم دین، مفتی یا پھر علماء کے پاس جا کر قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھے، اس کو سیکھے؟ کیا صرف عربی میں بھیجنا یا پھر قرآن عربی عبارت کے ساتھ آ جانا یہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے؟ ہم وہ تمام چیزیں جو کر رہی ہیں، جو دنیاوی معاملات ہے، میرا بچہ اچھا پڑھے لکھے، اچھا کورس کرے، ڈاکٹر انجینئر وغیرہ یہ تمام چیزیں بنے، آپ یہ بھی کوشش کریں نا کہ کوئی کسی ایک ایسے انسان کو تلاش کریں کہ ہمارے بچے کو قرآن اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا سکے، سمجھا سکے۔ ہمیں بھی وہ چیز سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم تمام چیزیں سیکھنے کی، کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم نمازوں تک، زکوٰۃ تک، روزے تک، حج تک، قرآن کو عربی عبارت کے ساتھ پڑھنے تک ہم محدود ہو جاتے ہیں۔ اس کے آگے بھی اسلام ہے۔ اسلام کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے، یاد رکھیں کہ یہی قرآن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بد دعا فرمائے گا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرماتا، کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک رمضان کا ادب و احترام کرتے ہیں، روزے وغیرہ رکھتے ہیں نا، ایک رمضان اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور ایک ہے قرآن۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اگر ہم نے رمضان کا حق ادا کیا، اور قرآن کا جو میں ترجمہ تفسیر کے ساتھ بات کر رہا ہوں، قرآن کا حق ہم نے ادا کیا تو قرآن اور رمضان اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرمائے گا، ان کی سفارش کو، ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، صرف زندگی بھر عربی عبارت کے ساتھ ہی پڑھتے رہے، خوش ہوتے رہے کہ قرآن میں مہینے میں ختم کر رہا ہوں، دن میں ختم کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، میں صرف اسی بات پر خوش ہوتے رہے، تو یاد رکھیں کہ ایک شیطان کا سب سے بڑا ایک فندہ ہے، ایک جھانسا ہے، ایک جال ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کا حق صرف اس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنا ہے، اور قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک بھی کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب ہم نے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا، حافظ صاحب ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر اس کی تفسیر بھی پڑھی، لیکن پڑھنے کے بعد وہ ہمارے ذہن میں نہیں رہا، یعنی پڑھے جب تک جتنا پڑھے اتنی دیر وہ یاد رہا، بعد میں ہمارے ذہن سے وہ چلا گیا۔ ہوتا ہے انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہزاروں، سینکڑوں نیوز پیپر پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام نیوز پیپر کہ جو بھی نیوز ہے یا پھر جو بھی اس نے کتابیں پڑھی ہیں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، وہ تمام اس کے ذہن میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب تک وہ پڑھتا ہے اس کے ذہن میں رہتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ذہن سے چلی جاتی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کا معاملہ ایسے ہے، آپ پڑھو، قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو، اور اللہ نے اگر چاہا تو وہ ذہن میں محفوظ رہے گا۔ اگر ہمارا ذہن اتنا قوی اور طاقتور نہیں ہے تو وہ ذہن سے چلا جائے گا۔ لیکن ایک چیز اس میں فائدے کی ہے، کیا ہے؟ کہ اگر ہم ذرہ برابر بھی نیکی کرتے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور اگر ذرہ برابر بھی گناہ کرتے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے زندگی میں کم سے کم ایک بار پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا تو وہ بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ فائدے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھا ہے تو فرشتے وہ بھی اعمال لکھیں گے۔
تو کم سے کم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے باری تعالیٰ، ہم نے زندگی میں کم سے کم ایک بار تو قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا، ایک بار تو تفسیر کے ساتھ پڑھا، بھلے وہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہی نہیں رہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم بہت سال پہلے پڑھے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز عمل میں نہیں آتی، تو ہوتا کیا ہے، کبھی کوئی چیز اچانک سے یاد آ جائے تو ہماری وہ پڑھی ہوئی باتیں وہ یاد آ جاتی ہیں کہ ہاں میں فلاں جگہ وہ پڑھا تھا، مجھے معلوم ہے یہ چیز ایسی ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید کا بھی معاملہ ایسا ہے، وہ چیزیں اگر ذہن میں نہیں رہتی تو کبھی بسا اوقات ایسی چیزیں، ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، تب وہ قرآن کی بات یاد آ جاتی ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے یہ منع فرمایا ہے، قرآن میں اللہ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن نے اللہ نے اس چیز کو غلط کہا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو صحیح کہا ہے۔ بسا اوقات وہ چیزیں ہمیں کیا ہوتی ہیں، یاد آ جاتی ہیں۔ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار، میں تو زندگی میں ایک بار یہ بہت ہی کم کہہ رہا ہوں، جب تک زندگی ہے آپ یہ غنیمت سمجھیں، اللہ کا احسان جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، تو مرنے سے پہلے کم سے کم قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کی، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی قرآن کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے، یاد رکھیں، نا انصافی ہو رہی ہے، یاد رکھیں۔ دوسرے مذہب کے لوگ، دوسرے قوم کے لوگ قرآن کو پڑھ کر نان مسلم سے مسلم ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، کیونکہ قرآن انگلش میں بھی ہے، مراٹھی میں بھی ہے، کنڑ میں بھی ہے، ہر زبان میں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قریب 40 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ و تفسیر کیا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر غیر مسلم ہو کر مسلم ہو رہے ہیں، اور آج ہم خود مسلمان ہو کر جو ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے قرآن کریم فرقان حمید کا، اس چیز کو ہم دور کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم یہ قرآن کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، سب سے بڑا ناانصافی کا معاملہ کریں۔ قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں۔ اگر قرآن کریم فرقان حمید اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دے، جس طرح اللہ قرآن کی سفارش قبول کرے گا، اسی طرح اللہ قرآن کی بد دعا بھی قبول کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے اس کے پاس بھیجا، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، مجھ کو اس نے کھول کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اے باری تعالیٰ میں اس کے حق میں بد دعا کرتا ہوں، اس کو جہنم میں ڈال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی بد دعا کو بھی رد نہیں فرمائے گا، یاد رکھیں۔ جس طرح اس کی شفاعت کو قبول کرے گا، اسی طرح اس کی بد دعا کو بھی قبول کرے گا۔ آج بہت سے لوگ دیکھا جاتا ہے، نیوز چینل وغیرہ میں دیکھتا ہوں کہ نان مسلم کچھ پولیٹیکل لیڈر وغیرہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ گیتا پڑھو یا پھر نہ پڑھو، آپ مہابھارت پڑھو یا پھر نہ پڑھو، لیکن آپ قرآن پڑھو۔ غیر نان مسلم جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ ویڈیو وائرل ہے، اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو، اگر آپ قرآن پڑھو گے، قرآن میں کیا لکھا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، تو آپ گیتا بھی پڑھو گے، آپ مہابھارت بھی پڑھو گے۔ یعنی وہ بول رہی ہیں کہ قرآن میں اتنی غلط سلط باتیں لکھی گئی ہیں، یعنی لوگوں کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ خلوص دل کے ساتھ آپ آؤ، سچے دل کے ساتھ آپ آؤ، قرآن کریم فرقان حمید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھو، اللہ رب العزت کی قسم آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ کہ قرآن میں ایسی غلط باتیں ہیں ہی نہیں، لیکن لوگوں کے سامنے وہ تمام چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کافر جہاں تمہیں دکھے ان کو مار ڈالو۔ وہ آیت جو اتری ہے، اس کا پس منظر، اس کا شأن نزول کیا ہے؟ وہ جنگ کا معاملہ ہے۔ کافر اگر تمہیں مارنے آئے تو تم اپنی حفاظت کے لیے، سیلف ڈیفنس کے لیے تم اس کا قتل کرو۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کو لے کر، کیا کہتے ہیں کہ جہاں کہیں تمہیں کافر دکھے اس کو مار ڈالو۔ قرآن تو یہ کہتا ہی نہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو ایسا ہے گویا کہ تم نے دنیا بھر کے تمام لوگوں کی جان بچائی۔ تم نے کسی ایک کو ناحق قتل کیا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصاص کے، کسی مظلوم کو، معصوم کو تم نے قتل کیا، تو گویا ایسا ہے کہ تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ قرآن کریم فرقان حمید کا تو یہ پیغام ہے، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں وہ بیان کرتے ہیں۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید میں ایسے معاملات نہیں ہیں۔ آپ پڑھو، قرآن کو سمجھو،
اگر آپ سچے دل کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کریں گے نا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو کئی بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے لٹیرے، بڑے بڑے چور، بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی لوگوں کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلی ہے۔ انہوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے تو ان کی زندگیاں بدل دی۔ جو لوگ قرآن کے خلاف بات کرتے تھے، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن اس سے پہلے جو نان مسلم تھے وہ لوگ اسلام کے خلاف بات کرتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کو جانا، قرآن کو سمجھا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ کل جو انسان اسلام کی برائی کرتا تھا، قرآن کی برائی کرتا تھا، جہادی کتاب کہتا تھا، آج وہی انسان قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اسلام میں داخل ہے، مسلمان ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، یاد رکھیں اس بہت بڑی غفلت میں ہے، یاد رکھیں ایک بہت بڑی نعمت قرآن کریم فرقان حمید کی شکل میں ہمارے پاس ہے، ہم اس نعمت کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس جو ہے، جو قیامت تک زیر زبر پیش کا بھی فرق نہیں آ سکتا، قرآن کریم فرقان حمید میں ایسی بہترین کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قیامت تک مسلمانوں کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیں ایک آخری بات ہے، میں اپنی بات یہ کہہ کر میں یہ بات ختم کروں گا، یہ بات میرے لیے بھی ہے، یہ بات آپ تمام لوگوں کے لیے بھی ہے، جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھیں گے ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، یہ کچھ سال پہلے یہ بیان کیا گیا تھا، لیکن یہ قرآن اور مسلمان سے ریلیٹڈ ہے، اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ نے اپنے ایک سپاہی کو خط لکھا کہ تمہیں فلاں کام کرنا ہے، اور وہ خط جب سپاہی کے پاس پہنچا تو سپاہی بہت خوش ہوا کہ بادشاہ کا خط میرے لیے آیا ہے۔ تو سپاہی نے کیا کام کیا کہ اس خط کو کھول کر نہیں دیکھا، بلکہ بادشاہ کا خط ہے سمجھ کر اس کو عطر لگایا، اس کو چوما اور اس کو اونچے مقام پر رکھا۔ کچھ دن گزر گئے، بادشاہ نے اس سپاہی کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سپاہی سے پوچھا، کیا پوچھا کہ میں نے تمہیں جو خط دیا تھا کیا تم نے پڑھا، اور پڑھ کر وہ چیزیں جو میں نے تم کو بتائی تھی کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ سپاہی حیران، پریشان، دنگ رہ گیا، جواب ہی نہیں کوئی اس کے پاس۔ سپاہی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، وہ آپ کا خط تھا، آپ کا خط ہے سمجھ کر، بادشاہ کا خط ہے سمجھ کر میں نے اس کو چوما، میں نے اس کو خوشبو لگائی اور میں نے اس کو اونچے مقام پر رکھا۔ تو بادشاہ جلال میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اے نادان، اس میں کچھ آرڈرز تھے، کچھ کام تھے جو تمہیں کرنے تھے، اور تم نے اس کو کھول کر ہی نہیں دیکھا، اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، تو میں تمہیں موت کی سزا سناتا ہوں۔ وہ سپاہی روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، بادشاہ نے اس کو معاف نہیں کیا، اس کو موت کی سزا سنائی گئی۔ یہ واقعہ میں آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں کہ ایک پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول کے ذریعے ہمارے پاس بھی آیا ہے، وہ قرآن کریم فرقان حمید ہے، ہم اس کو بند کر کے اونچے مقام پر رکھے ہیں۔ ایک سپاہی جس طرح وہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا، اسی طرح ہم بھی اللہ کے دربار میں، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اور اللہ بھی ہم سے ایک سوال کرے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید میرے رسول پر نازل ہوا، پوری انسانیت کے لیے تھا، خاص کر مسلمان اور ایمان والوں کے لیے بھی تھا۔ کیا تم نے قرآن کو سمجھا؟ کیا تم نے قرآن کو پڑھا؟ تو ہم اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اے باری تعالیٰ، ہمیں عربی نہیں آتی تھی، ہم کو عربی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو اس وقت جواب تو یہ ہوگا کہ عربی کا ترجمہ بھی کیا گیا اور اس ترجمے کی تفسیر بھی کی گئی، تمام چیزیں تمہیں سہولت کے ساتھ دی گئی، کیا تم نے قرآن کا حق ادا کیا، قرآن کو پڑھا؟ اس وقت ہمارا جواب اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ ایک دربار وہ بھی پیش ہونا ہے، یاد رکھیں، صرف مجھے سوال نہیں ہوگا، صرف آپ کو سوال نہیں ہوگا، بلکہ جتنی بھی انسانیت ہے، جتنے بھی انسان ہیں، اللہ نے اس آیت میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانو، یا ایھا الذین آمنو، اور بھی جگہ آیا ہے اے ایمان والوں، اے ایمان والوں کا بھی ذکر آیا ہے، اے انسانوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا، یاد رکھیں،
اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا. آپ خود سوچیں. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. کسی ایسے عالم دین، مفتیہ اعظام، علماء کرام کے پاس جا کر قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر قرآن کا ہر حکم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے قرآن کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج کے بیان میں، آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.